چونکہ ایام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں تو اسی حوالے سے ایک منقبت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک بار بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے گا. ایک یہ فقط نہیں ہے کہ حق پر ہے فاطمہ، ایک یہ فقط نہیں ہے کہ حق پر ہے فاطمہ، ایک یہ فقط نہیں ہے کہ حق پر ہے فاطمہ، حق جس کی موج ہے وہ سمندر ہے فاطمہ، حق جس کی موج ہے وہ سمندر ہے فاطمہ، ایک یہ فقط نہیں ہے کہ حق پر ہے فاطمہ، حق جس کی موج ہے وہ سمندر ہے فاطمہ، ایک یہ فقط نہیں ہے کہ حق پر ہے فاطمہ. صلوات. نوکے سینہ سے پھوٹ رہی ہے جو آج تک، نوکے سینہ سے پھوٹ رہی ہے جو آج تک، اس حق پرست فکر کی مادر ہے فاطمہ، اس حق پرست فکر کی مادر ہے فاطمہ، ایک یہ فقط نہیں ہے کہ حق پر ہے فاطمہ، دیکھا نہیں حدیث سنانے سے پیشتر، دیکھا نہیں حدیث سنانے سے پیشتر، قرآن کی آیتوں کے ہی اندر ہے فاطمہ، قرآن کی آیتوں کے ہی اندر ہے فاطمہ. صلوات. اور بی بی نے جو خطبہ پیش کیا اس پہ شعر ہے کہ خطبے میں فلسفہ ہے اصول و فروع کا، خطبے میں فلسفہ ہے اصول و فروع کا، ابلاغ دین میں کیا ہی سہنور
ہے فاطمہ، ابلاغ دین میں کیا ہی سہنور ہے فاطمہ، ایک یہ فقط نہیں ہے کہ حق پر ہے فاطمہ، حق جس کی موج ہے وہ سمندر ہے فاطمہ۔ صلوات۔ اور آج کے دن کے جو خصوصاً آج کے دن کا پیغام ہے وہ شعر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، ایک بار بلند آواز سے صلوات۔ تنہا ڈٹی ہوئی ہے نظام خدا لیے، تنہا ڈٹی ہوئی ہے نظام خدا لیے، باقی ہر ایک نظام کی منکر ہے فاطمہ، باقی ہر ایک نظام کی منکر ہے فاطمہ، ایک یہ فقط نہیں ہے کہ حق پر ہے فاطمہ، مقصد بتا رہی ہے نظام حیات کا، کل انبیاء کی جہد کا لشکر ہے فاطمہ، کل انبیاء کی جہد کا لشکر ہے فاطمہ، حق جس کی موج ہے وہ سمندر ہے فاطمہ۔ صلوات۔ مصائب کے چند اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گی، ایک بار بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے۔ آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پردائے شب میں میری میت اٹھانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پردائے شب میں میری میت اٹھانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، تازیاں نے کی اذیت کا اٹھانا
ایک طرف وہ تماچے قتل محسن در جلانا ایک طرف، سب سے مشکل تھا مگر در بار جانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی۔ پسلیاں توڑی گئیں کیسے یہ بتلاؤں گی میں، حشر کے میدان میں بھی اس حال میں آؤں گی میں، ہاتھ پہلو سے نہ تم راہ ہٹانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی۔ کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا، آپ کے رخسار پر یہ نیل ہے کیسا پڑا، میں نے کھایا ہے تماشا مت بتانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی۔ پردہ شب میں میری میت اٹھانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مل کر بآواز بلند بار دیگر صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ نہج البلاغہ میں جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے دفن پر ایک خطبہ ارشاد ہے، نہج البلاغہ میں درج ہے، اس کا ایک کچھ حصہ میں پڑھنا چاہ رہا تھا تبرکاً کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ امانت پلٹا لی گئی ہے، گروی رکھی ہوئی چیز چھڑا لی گئی ہے، لیکن میرا غم بے پایاں اور میری راتیں بے خواب رہیں گی، یہاں تک کہ خداوند عالم میرے لیے بھی اسی گھر کو منتخب کرے جس میں آپ رونق افروز ہیں۔ وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کو بتائیں کہ کس طرح آپ کی امت نے ان پر ظلم ڈھانے کے لیے ایکا کر لیا۔ آپ ان سے پورے طور سے پوچھیں اور تمام احوال و واردات دریافت کریں۔ یہ ساری مصیبتیں ان پر بیت گئیں، حالانکہ ابھی آپ کو گزرے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا اور نہ آپ کے تذکرے سے زبانیں بند ہوئی تھیں۔ مل کر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جمیع مرحوم مومنین و مومنات کے لیے، علی الخصوص صدائے پیام حسینی کے اراکین کے مرحوم مومنین و مومنات کے لیے، حاضرین کے مرحوم مومنین و مومنات کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا۔
درخواست گزار ہوں آغا سید فیضان زیدی سے کہ رونق افروز ممبر ہو کر آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں اور فضائل و مسائل پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ذکر فرمائیں. مل کر بآواز بلند صلوات. یہ یہاں رکھ بیٹھ جائیں، یہیں بیٹھ جائیں، پانی بھی لائیں گلاس. اس کو تھوڑا سا ڈھیلا کیجیے، تھوڑا ڈھیلا کیجیے گا. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ لا سیما علی بقیت اللہ روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ و متقن خطابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیے. تمام مومنین کی سلامتی کے لیے، خصوصاً زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے. وہ عناصر جو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف، پیروان اہل بیت و مکتب اہل بیت کے خلاف تخریب کاری میں سرگرم عمل ہیں، ان کی نیست و نابودی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے گا. توفیق پروردگار ہے کہ پروردگار نے ہمیں نام نامی و اسم گرامی ہے بی بی تو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہیں کہ خدا ہمیں ان ایام سے، اس مجلس سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائے. مومنین کرام، فاطمہ زہرا راز خدا ہیں. نبی اکرم کو یہ فرمان ہے کہ نبی خدا، بہت ساری چیزیں ہم نے آپ کو آپ کے مانگنے پر عطا فرمائی ہیں، مگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے ہدیتاً آپ کو پیش کی ہیں. آپ نے طلب نہیں کی مگر ہم نے عطا کی ہے. قرآن مجید کا یہ مختصر سا سورہ جس میں خداوند متعال کا فرمانا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر. خدا دو مرتبہ ہم اور ہم کہہ کر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ عطا ہماری جانب سے ہے، یعنی ہم ہیں جو عطا کر رہے ہیں. انا بے شک ہم، اعطینا عطا کیا ہم نے. کیا عطا کیا؟ کوثر عطا کیا. اے نبی خدا، آپ کو خیر کثیر عطا کیا. فاطمہ زہرا کی شکل میں وہ نعمت عطا فرمائی جو نعمتوں کا سرچشمہ ہے، جو نعمتوں کا منبع ہے، جس سے نعمتیں پھوٹتی چلی جائیں گی، جس کے بطن مطہر سے وہ اولاد دنیا میں آئے گی جو اسلام و مسلمین کی بقا کی ضامن ہوگی. اور جناب سیدہ، بعض افراد نے، علامہ اقبال نے جب تعارف جناب سیدہ کرایا تو نسبتوں کا سہارا لیا
جناب سیدہ کی عظمت بیان کی، کہا آپ نبی رحمت کی بیٹی ہیں، آپ علی مرتضیٰ کی زوجہ ہیں، آپ حسنین کی والدہ ہیں۔ یہ ایک تعارف جناب سیدہ ہے، لیکن ایک محقق نے جب جناب سیدہ کو دیکھا، ڈاکٹر شریعتی نے جب جناب سیدہ کی شخصیت کو پڑھا اور دیکھا تو کہا میں نے تقابل کرنا چاہا، مختلف انبیاء کو دیکھا اور جناب سیدہ کا تقابل کیا۔ کہا میں نہیں کہہ سکا فاطمہ ان جیسی ہیں، کہا جب سب سے تقابل کر لیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ فاطمہ فاطمہ ہیں، اس ہستی جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ فاطمہ کی نورانیت زمین و آسمان میں موجود ہے، خداوند متعال نے نور فاطمہ زہرا کے صدقے یہ نورانیت عطا فرمائی ہے۔ ایک عظیم ہستی، ایک عظیم شخصیت۔ مومنین کرام، ہم ہر فرد اپنی اپنی طرح سے اپنے اپنی مقام پر عظیم کا معنی کرتا ہے۔ عظیم کسے کہتے ہیں، بڑا کسے کہتے ہیں، بلند کسے کہتے ہیں؟ جس کی جتنی نظر ہے اس کی نظر میں اتنی ہی چیزیں بلند ہیں۔ مثلا جس نے ایک کلر کا ہار کے پہاڑ دیکھے ہوئے ہیں، خوب ہمالیہ نہیں دیکھا، کیٹو نہیں دیکھا، اس کے نزدیک یہی سب سے بڑے پہاڑ ہیں، وہ سمجھتا ہے یہ حد یہی ہے، بس یہ بہت بلند ہے۔ جس نے بڑا افق دیکھا ہی نہیں، وہ چھوٹے ہی کو بڑا سمجھتا رہتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں جناب سیدہ عظیم شخصیت ہیں، اس میں دو چیزیں موجود ہیں۔ ایک ایسی عظمت ہے کہ انسانی ادراک کی رسائی وہاں تک ممکن نہیں ہے۔ دوم، خدا نے اس عظیم ہستی کے زندگی میں کچھ ایسے در رکھے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جہاں سے ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس شخصیت سے، ان کے کردار سے، ان کی زندگی سے، ان کے اقوال سے کچھ عظمت ہم بھی اقتباس کر سکتے ہیں اور اپنے وجود کو پستی سے نکال کر بلندی کی جانب لے جا سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے گا بلند محمد و آل محمد۔ علامہ تقی جعفر کے بقول، علامہ تقی جعفری کہ بلند انسان، قیمت انسان، قدر انسان کیا ہے؟ کہتے ہیں انسان کا ارادہ انسان کی قدر و قیمت ہے۔ ارادہ انسان، ارادے میں اس قدر طاقت موجود ہے، چونکہ پروردگار عالم کا یہ کہنا ہے کہ جب میں کسی شے کا ارادہ کرتا ہوں پس کن فیکون، ارادہ پروردگار ہے کہ جو شے ہو جاتی ہے، عدم سے وجود میں آ جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ ارادہ خدا نے انسان کو بھی عطا کیا ہے۔ ایک ارادہ پروردگار ہے، ایک ارادہ انسان کا ہے۔ باقی تمام مخلوقات کے لیے قاعدہ یہ بنایا کہ خدا ارادہ کرے گا، مخلوق حرکت کرے گی، مگر جب انسان کی باری آئی تو انسان کو اختیار اور ارادہ عطا کر دیا۔ باقی مخلوقات کو ارادہ نہیں دیا، انہیں اختیار نہیں دیا، مگر انسان کو اختیار اور ارادہ دے دیا۔ غور فرمائیے، کیا خداوند متعال کا ارادہ ہم میں سے کسی کے بارے میں بھی یہ ہے کہ ہم دنیا اور آخرت میں تباہ ہو جائیں؟ بتائیے، کیا ارادہ خدا ہے؟ کیا ہمارے بارے میں ارادہ خدا جہنم ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔ کیا ہمارے بارے میں ارادہ خدا کامیابی اور جنت ہے؟ یقیناً ہے۔ تو کیا ہم سب کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ تمام بشریت کامیاب ہو جائے گی؟ خدا کی تمام مخلوق کامیاب ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ چونکہ خدا نے ارادہ بندے کو بھی عطا کیا ہے۔ بندے کا کمال یہ ہے کہ جو ارادہ پروردگار ہے اپنا ارادہ بھی ویسا ہی بنا لے، اور جب یہ ارادہ پروردگار کے مطابق قرار پائے گا، وہ منزل مقصود جو خدا نے انسان کے لیے مقرر کی ہے، وہ مقام محمود، وہ منزل اعلیٰ، وہ لقاء پروردگار، وہ مقام خلافت الہی، انسان اس مقام تک پہنچ جائے گا۔ بس یہ ارادہ انسان بڑی قیمتی شے ہے۔ انسان کے ارادوں سے پتہ لگتا ہے قدر الرجل علی قدر ہمت، مرد کی قدر اس کی ہمت کے برابر ہوتی ہے۔ جتنی ہمت کرے گا، جتنا بلند ارادہ کرے گا، اتنا ہی قیمتی ہے، اتنا ہی قدر ہے اس کی، اتنی ہی قیمت ہے اس کی، اور جتنا پست ارادہ کرے گا اتنی ہی قیمت کمتر ہے اس کی۔ اب اگر کسی شخصیت کو ہم جانچنا چاہیں کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کی نفسانی کیفیت کیا ہے، اس کی روح کس قدر بلند ہے، تو ہمیں اس کے ارادوں کو دیکھنا پڑے گا۔
وہ عظمتیں جو خدا نے اختصاصی طور پر اہل بیت علیہ السلام کو عطا فرمائی، ادراک درک انسان نہیں سمجھ سکتا ان کو. اس ادراک میں اتنی پرواز نہیں ہے کہ ان تک پہنچے، مگر انہی شخصیتوں کی زندگی میں کچھ ہے جن تک انسان پہنچ سکتا ہے. وہ دروازہ کہ جن سے ہم ان کی عظمت کو درک کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، وہ خود ان کا ہمارے درمیان زندگی بسر کرنا ہے ایک عام آدمی کی طرح. خوب یہ دیکھیے، ایک عظیم ہستی عام لوگوں میں زندگی بسر کر رہی ہے. اب جو جیسے جیسے یہ زندگی بسر کر رہی ہے، قرآن مجید کا فرمانا ہے یہ زندگی ہی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یہ زندگی ہی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. معرفت چاہتے ہو بلند شخصیتوں کی، ان کے ارادے دیکھو. ارادوں کا اظہار انسان اپنی زبان سے کیا کرتا ہے، الفاظ سے کیا کرتا ہے، کلمات سے کیا کرتا ہے. بس ان کے اقوال میں، ان کے کلام میں جا کر ان کی عظمت کو تلاش کرو. صلوات پڑھیے گا محمد و آلہ. اور یہ عام انسان کے بارے میں بھی یہی قاعدہ ہے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو بڑا نفیس سنبھلا ہوا، سجا ہوا، سرخی پاؤڈر لگایا ہوا، شیو کرایا ہوا، خط بنوایا ہوا انسان ہے نا، اس کو جاننا چاہتے ہو نا ہے کیا، اس کو زبان کھولنے دو. یہ بہترین سجا ہوا در واقع اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. جیسے ہی زبان کھولے گا حقیقت کھل جائے گی، راز کھل جائے گا، پردے ہٹ جائیں گے کہ واقعی شخصیت کیسی ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ صاف پانی، اس کا دل آیا نفیس پانی کا چشمہ ہے یا گندگی کا ڈھیر؟ یہ زبان کھولے گا تو پتہ لگ جائے گا. اور عموماً پتہ تب چلتا ہے جب انسان غیر ارادی زبان کھولتا ہے. جس طرح ارادہ کر کے ہم کہیں خود کو سجا کے چلے جاتے ہیں نا، اسی طرح ارادتاً یہ زبان بھی دھوکے باز ہے، کئی گناہ کرتی ہے، منافق ہے، پھنسوا دے گی قیامت کے دن ہمیں. چرب زبان تیز چلتی ہے نا بڑی، خوب یہی پھنسا دے گی، ہمارا عضو ہمیں ہی پھنسا دے گا روز قیامت. خوب یہ زبان بھی بڑی بناوٹ کرتی ہے، اپنی شخصیت کو چھپانے کی بڑی کوشش کرتی ہے، مگر کبھی کبھی موقع ایسا آتا ہے جب یہ بے اختیار چلتی ہے، اور جب یہ بے اختیار چلتی ہے تبھی انسان کی شخصیت کا پتہ دیتی ہے. اختیار کے ساتھ، ارادے کے ساتھ چلنا ہو رہا ہے، جب بے اختیار چلتی ہے تب پتہ لگتا ہے. مثلا کسی سے آپ کو ٹھوکر لگی، ٹکر لگی، آپ پلٹے، آپ نے اس کو کچھ کہا، کیا کہا؟ آیا معذرت کی یا گالی دی؟ یہ جو آپ نے اس وقت کہا یہ آپ کی شخصیت ہے. آپ اپنی زبان کے پیچھے چھپے ہو. اہل بیت علیہ السلام کی معرفت اس دروازے سے کی جا سکتی ہے. آغایان محترم، عظمت و مقام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کیسے سمجھیں؟ کیسے سمجھیں اس مقام کو کہ جب بی بی تشریف لا رہی ہیں، نبی رحمت اپنا مقام چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جس بیٹی سے متعلق رسول اللہ کا فرمانا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، وہ زبان جو بغیر وحی کی حرکت نہیں کرتی، وہ کسی کو اپنا حصہ کہہ رہی ہے. تو اس شخصیت کو کیسے درک کریں گے؟ کلام میں سیدہ خواہشات سے پتہ لگتا ہے، آرزوؤں اور تمناؤں سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کتنا بڑا ہے. یہ علی علیہ السلام کا فرمان جس میں امام کہتے ہیں کہ مرد کی قدر اس کی ہمت کے برابر ہے. امام فرماتے ہیں جس کی ہمت صرف پیٹ بھرنا ہے، یعنی جو تگ و دو کوشش کرتا ہے صرف پیٹ بھرنے کے لیے، مثلا نماز بھی پڑھتا ہے تو خدا سے 2 روٹیوں کی خاطر، جس کی ہمت صرف پیٹ بھرنا ہے اس کی قیمت وہ ہے جو پیٹ سے نکلتا ہے. کس قدر پست ہے، کس قدر حقیر ہے. اب انسان زندگی بھر ہمت دکھا کے چلا جائے، کیا ہمت کی، فلاں جگہ اتنے مکان بنائے، اتنا بینک بیلنس چھوڑا، سب کچھ کیا آپ نے، لیکن سب کچھ اس دنیا کے لیے کیا. قیمت کیا تھی، قدر کیا تھی آپ کی؟ علی کے مطابق آپ کی قدر نجاست کے برابر ہے، اس سے زیادہ نہیں. بس انسان کی خواہشات، انسان کے ارادے اس کی قدر و قیمت معین کرتے. اب یہاں تک اگر بات پہنچ گئی ہو تو اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو ایک موقع ملا
موقع یہ ہے کہ جبرائیل آئے اور آ کر نبی خدا سے تقاضا کیا، یا رسول اللہ آج آپ کے لیے نہیں آیا، آج آپ کی بیٹی کے لیے آیا ہوں، آج فاطمہ زہرا کے لیے آیا ہوں۔ فاطمہ زہرا خواہش کرے خدا قبول کرے گا۔ اب دقت کیجئے، اس موقع پہ بی بی نے کیا خواہش کی ہوگی جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں قبول کروں گا؟ ہمیں بھی ایسا موقع ملتا ہے، بعض ایسے مواقع ہیں نا کہ جہاں دعا کی جائے فوری قبول ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ نے ماہ مبارک رمضان کی تیاری کا آغاز کر دیا ہوگا اور کر دینا چاہیے۔ ماہ رمضان اور عام دنوں میں بھی ایسے ہی ہے کہ نماز کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولی دعا کا وقت ہے، لیکن خصوصاً ماہ رمضان کے لیے خطبہ شعبانیہ میں رسول اللہ نے تاکید فرمائی ہے کہ جو تمہارے نماز کے اوقات ہیں، نماز کے بعد کا وقت ہے، اس میں دعا کرو خدا سے، خدا قبول کرتا ہے۔ ہمیں بھی ایسا موقع ملتا ہے جب ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب ہم خواہش کریں خدا قبول کرتا ہے۔ وہ ایک صاحب تھے نا، ان سے الدین کا چراغ تو آپ نے سن رکھا ہے، چراغ رگڑا جن نکلا۔ جن کتنی خواہشیں پوچھتا ہے جی؟ کتنی؟ 3۔ ہاں، یہ یاد ہے ہمیں، 3 خواہشیں۔ تو اسے کہا 3 خواہشیں کرو میں پوری کروں گا۔ اس نے کہا ایک بڑا سا مکان ہو، کہ بڑا سا مکان حاضر ہو گیا، کہا اس میں بہت امیر لوگ رہتے ہیں، اس میں بہت امیر لوگ آ گئے، کہا اب مجھے اس کا چوکیدار لگوا دو۔ دیکھیے خواہش انسان اپنی معرفت کے مطابق کرتا ہے، جتنی سمجھ ہے اتنی ہی خواہش کرتا ہے۔ جناب سیدہ کو موقع مل رہا ہے، اے پروردگار، آج جبرائیل نازل ہوئے ہیں نبی خدا کے پاس حکم پروردگار لے کر، فاطمہ زہرا دعا کریں خدا قبول کرے گا۔ اب فاطمہ زہرا کیا دعا کر رہی ہیں؟ پہلی دعا کہ جب تک زندہ رہوں تلاوت قرآن کرتی رہوں۔ اب مجھے اور آپ کو نا ان خواہشات کو سنتے ہوئے جج کرنا ہے کہ ہم کتنا قریب ہیں جناب سیدہ کے۔ کیا ہماری خواہش اور بی بی کی خواہش ایک جیسی ہے؟ جب تک زندہ رہوں تلاوت قرآن کرتی رہوں، پہلی خواہش۔ جب تک زندہ رہوں زیارت چہرہ رسول کرتی رہوں، اور جب تک زندہ رہوں خدا کی راہ میں انفاق کرتی رہوں، خدا کی راہ میں خرچ کرتی رہوں۔ ہمیں جب موقع ملا کہ یہ قبولی یہ دعا کا وقت ہے، ہم نے کہا پروردگار ہمیں دے، یہ کبھی نہیں کہا پروردگار ہمیں دینے کی توفیق دے۔ ہم نے کہا خدا دے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، عطا فرما، دے۔ جناب سیدہ کہہ رہی ہے مجھے عطا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہمیں موقع ملا تو ہمیں اپنی تمام ضروریات یاد آ گئی۔ اب غور کیجئے، وہ جو ضروریات کی لسٹ ہے وہ ہم سب اپنی اپنی جانتے ہیں کیا ہے، کیا کیا ہم طلب کریں گے خدا سے۔ اب تقابل کیجئے، جناب سیدہ کیا طلب کر رہی ہیں پروردگار سے؟ آیا ہم قریب ہیں بی بی؟ یہ ایام فاطمیہ، یہ ایام، یہ دن آقا اسی کے لیے ہیں۔ جو ہم دور ہو گئے نا، جنہیں ہم چاہتے ہیں انہی سے دور ہو گئے ہیں، یہ دوری ختم کر کے قربت برقرار کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد وآلہ۔ پھر بھی بلند صلوات پڑھیں۔ کھول دیں اس کو، کھول دیں۔ یہ دوریاں ختم کر کے آ گئے ہیں، قربتیں برقرار کرنے کے دن۔ اب ذرا غور کیجیے بی بی کی خواہشیں کتنی بڑی ہیں۔ جناب سیدہ نے 3 چیزیں طلب نہیں کی پروردگار سے، بلکہ ان 3 خواہشات میں سب کچھ طلب کر لیا پروردگار سے۔ سب سے پہلی خواہش یہ کی کہ خدایا جب تک زندہ رہوں تلاوت قرآن کرتی رہوں۔ یہ خواہش بڑی گہری خواہش ہے۔ ہمارے ہاں 2 لفظ ایک ہو گئے ہیں، ایک ہے قراءت، ایک ہے تلاوت۔ قراءت قرآن اور تلاوت قرآن۔ اگر کوئی قراءت کر رہا ہو، بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہو، ہم اس کو کہتے ہیں تلاوت کر رہا ہے۔ نہیں، قراءت کرنا آسان ہے، تلاوت کرنا قراءت سے مشکل کام ہے۔ مشکل یہ نہیں ہے کہ مخرج زیادہ ادا کرنے پڑتے ہیں اس میں، مشکل یہ ہے کہ قراءت قرآن پڑھنے کو کہتے ہیں اور تلاوت قرآن کے بتائے رستے پہ چلنے کو کہتے ہیں۔ اتنا فرق ہے۔ سیدہ یہ طلب نہیں کر رہی کہ خدایا زندگی بھر قرآن پڑھتی رہوں، یا حافظ قرآن بن جاؤں،
یا مفسرہ قرآن بن جاؤں. سیدہ یہ چاہ رہی ہیں کہ پروردگار زندگی میں جو عمل کروں قرآن کے مطابق کروں. زندگی بھر تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما دے پروردگار. توفیق تلاوت قرآن کتنی بڑی خواہش ہے. مجھے بتائیے اگر زندگیاں قرآنی ڈگر پر، قرآنی روش پر آ جائیں، کتنی حسین زندگی ہوگی، کتنی خوبصورت زندگی ہوگی. اس زندگی میں غیبت نہیں ہوگی، اس زندگی میں ریا نہیں ہوگا، اس زندگی میں لالچ نہیں ہوگا، اس زندگی میں خودخواہی نہیں ہوگی، اس زندگی میں انا نہیں ہوگی، اس زندگی میں غیرت ہوگی، شجاعت ہوگی، حمیت ہوگی، صبر ہوگی، بردباری ہوگی. یہ سب صفات عالیہ ہوں گی، اور تمام صفات رذیلہ اس سے انسان عاری ہوگا، خالی ہوگا. اتنی حسین زندگی، اتنی خوبصورت زندگی. اچھا پتہ ہم سب کو ہے. کمال تو یہ ہے ہمارے پاس جتنی معلومات، دینی معلومات جتنی اس وقت موجود ہے، ہمیں جنت، بلکہ جنت سے بھی 2-4 فرلانگ آگے پہنچانے کے لیے کافی ہے. ایسا ہے نا؟ کافی پہنچ سکتے ہیں. لیکن آیا ہم کوشش کر رہے ہیں پہنچنے کی؟ نہیں کر رہے. آقا جان محترم، جس دن میں نے یہ سمجھ لیا نا کہ یہ رستہ میں نے چل کے خود طے کرنا ہے، صرف سننے سے نہیں ہوگا، اس دن میں کہیں اور نظر آؤں گا. اس دن آنے والی تبدیلی میں اپنے اندر خود محسوس کروں گا. جس دن یہ عزم کر لوں گا کہ قیام حسین ابن علی کے تذکرے سے میں عزادار نہیں بنتا، قیام فاطمہ زہرا کے تذکرے سے میں اس قیام میں شامل نہیں ہوتا، بلکہ مجھے آگے بڑھ کر وہ تحریک جو جناب سیدہ نے شروع کی اس میں شامل ہونا ہے، اس کا حصہ بننا ہے. لیکن سب سے پہلے اس دل کو سنوارنا پڑے گا، اس دل کو تیار کرنا پڑے گا. اس دل کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ خدا نے تجھے اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا جہاں تو کھو گیا ہے. دیکھ ایک بہترین حسین زندگی تیرے انتظار میں ہے، جس زندگی کو قرآنی زندگی کہا جاتا ہے. کیا تو اس زندگی کی تلاش میں ہے؟ تجھے شوق ہے کہ تیری زندگی میں بھی قرآن ہو، تیرا بولنا قرآن ہو، تیرا ادب قرآن ہو، تیری بات قرآن ہو، تیرا کردار قرآن ہو، تیرا خلق قرآن ہو؟ جس طرح رسول اللہ کا تھا، جس طرح آل رسول کا تھا، زندگیوں میں قرآن نظر آتا تھا. خوب ہمارے ہاں قرآن بہترین غلاف میں لپٹا ہوا، پتہ نہیں کس نے ایجاد کیا تھا یہ غلاف، اور پھر وہ بہتر سے بہتر ہی ہوتا چلا گیا. خدا نے قرآن غلاف کے لیے نہیں بھیجا تھا. ایک غلاف ہے جس میں قرآن کو محفوظ کرنا تھا، وہ دل ہے. پرنٹنگ پریس سے میں چھپا ہوا قرآن جو کاغذ کے صفحوں پر تھا، اسے کاغذ کے صفحوں سے منتقل ہونا تھا صفحہ نفس انسان پر، مگر یہ میرے نفس کے صفحے پہ منتقل نہیں ہوا. سیدہ خواہش کر رہی ہیں کہ پروردگار جب تک زندہ رہوں تلاوت قرآن کرتی رہوں. دوسری خواہش، جب تک زندہ رہوں رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرتی رہوں. اور کیجئے گا ان خواہشات میں. قرآن بھی طلب کر لیا، رسول اللہ کو بھی طلب کر لیا. رسول اللہ جاتے جاتے 2 ہی چیزیں دے کر گئے تھے، ایک قرآن، ایک اہل بیت. جناب سیدہ جانتی ہیں کہ خدا نے 2 طرح کی ہدایت نازل فرمائی ہے. ایک ہدایت لکھی ہوئی قرآن کی شکل میں، اور ایک عملی ہدایت رسول اللہ کی شکل میں. دونوں ہدایتوں سے گہرا رابطہ بی بی نے ظاہر کیا کہ پروردگار زندگی بھر تلاوت قرآن کرو. اب یہاں جناب سیدہ اس جذبے کے تحت نہیں کہہ رہی جس جذبے کے تحت ایک بیٹی یہ کہے گی کہ میں اپنے بابا کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں. یہاں عظمت اور مقام جناب سیدہ کو سمجھتے ہوئے ہمیں بیوی کی خواہش کو سمجھنا پڑے گا. اب ظاہر ہے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس طرف ہم گئے نہیں، مگر اشارہ کر رہا ہوں کہ مثلا اگر جناب سیدہ دربار میں مسجد میں جا کے خطبہ دیں اور خطبہ دینے سے قبل جناب سیدہ گریہ کریں، اور اس قدر گریہ کریں کہ پورا مجمع رونے لگے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب سیدہ کا گریہ مغلوب جذبات ہو کر تھا یا بی بی غم کے ہاتھوں مغلوب ہو کے رو پڑی. قطعاً نہیں رو. اس گریے میں بھی ایک پیغام موجود تھا. جناب سیدہ کے ان آنسوؤں میں بھی ایک
تحریک جناب سیدہ کا حصہ تھا، بی بی کا عمل تھا، غیر ارادی اور غیر عمدی عمل نہیں تھا، ارادتاً کچھ کیا جناب سیدہ نے، چونکہ تحریکیں بغیر ارادے کے آگے نہیں بڑھا کرتی۔ ایک سوئے ہوئے معاشرے کو حرکت دینے والا وہ بلا وجہ اٹھ کے نہیں آ جاتا گھر سے اور کامیاب نہیں ہو جاتا، بلکہ ہر قدم پہ عزم و ارادے سے آگے بڑھتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان ارادہ کیے بغیر ایک عمل کر دے۔ جناب سیدہ اگر یہ طلب کر رہی ہیں کہ زندگی بھر زیارت چہرہ رسول کرتی رہوں، تو بیٹی کی باپ سے محبت نہیں ہے، بلکہ خدا کی اطاعت گزار کی، خدا کی مقرر کردہ ہدایت سے محبت ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آپ کی صلوات کو ٹھنڈ لگ گئی ہے، اسے گرم کریں۔ پھر بھی بلند صلوات پڑھیں۔ یہ محبت جناب سیدہ کی ہدایت سے محبت ہے۔ اور دوسرا، بی بی یہ بتا رہی ہیں کہ دیکھو خدا نے آنکھیں تمہیں بھی دی ہیں، خدا نے آنکھیں فاطمہ زہرا کو بھی عطا کی ہیں، تم بھی ان آنکھوں سے کچھ دیکھ رہے ہو، کچھ دیکھنا چاہتے ہو، کچھ مناظر تمہیں اچھے لگتے ہیں، فاطمہ زہرا کو بھی کچھ اچھا لگتا ہے۔ بی بی کہتی ہیں پوری کائنات میں یہ آنکھ ہر منظر دیکھ سکتی ہے، مگر اس آنکھ کو چہرہ رسول سے بہتر کوئی جگہ نظر نہیں آتی۔ یہ تمہاری آنکھیں جو ہر منظر دیکھ رہی ہیں، مگر کبھی اپنے زمانے کے ولی کے دیدار کے لیے تڑپتی نہیں ہے، ترستی نہیں ہے۔ ان آنکھوں کو ہدایت کرو کہ خدا نے تمہیں اس لیے خلق نہیں کیا کہ کائنات کا ہر منظر دیکھو مگر ہادی خدا کو نہ دیکھ سکو، ہر حسین منظر دیکھو مگر اپنے زمانے کے امام کو نہ دیکھ سکو۔ آغایان محترم، آج ایک عزادار معاشرہ، مومنین کا معاشرہ، تم آج کا جوان، آج کی خاتون کسی کو دیکھ کے کچھ کر رہی ہے، ہمیں غور کرنا ہے ہم کس کو دیکھ کے کیا کر رہے ہیں۔ جناب سیدہ کہہ رہی میری نگاہیں رسول اللہ پر ہیں، رسول اللہ کی ہدایت، رسول اللہ کی پیش کردہ سیرت، رسول اللہ کا فرمان زندگی میں بہر صورت بہر حال مقدم ہے۔ کیا ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہی ہے؟ آیا سیرت رسول، آیا فرمان رسول، آیا کردار رسول، آیا کردار اہل بیت رسول یہ ہماری زندگیوں میں مقدم ہے، یا میری اپنی خواہش بعض اوقات تقدم لے جاتی ہے؟ میں اپنی خواہش کو مقدم کر دیتا ہوں، میں اپنی چاہت کو مقدم کر دیتا ہوں۔ میرے مد نظر آیا میرے امام کی مرضی ہے یا میری اپنی مرضی ہے؟ آیا میرے مد نگاہ میرا امام ہے بھی یا نہیں ہے؟ 1200 سال کی مظلومانہ غیبت اس بات کی دلیل ہے کہ امام کو الاجل تو بہت سو نے کہا، مگر جیسا الاجل امام نے طلب کیا اب تک کوئی نہیں کہہ سکا۔ ہماری یہ خواہش اور آرزو نہیں ہے کہ ہماری زندگی امام اور امامت کے سائے میں ہو۔ سیدہ رخ موڑنا چاہ رہی ہیں، یہ خواہشات، یہ دعا خدا کی بارگاہ میں یہ بتا رہی ہے کہ جناب سیدہ کے مد نگاہ رسول اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے، اور جناب سیدہ کے پیروکار کے مد نگاہ دنیا کا ہر ایکٹر ہے، ہر وہ کردار کہ جسے بنا کر پیش کر دیا جائے، میڈیا پیش کر دے، ہمارے مد نظر وہ کردار بہترین ہے۔ ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم اسی کو درجہ امامت دے دیں جو ہمیں پسند آ گیا ہو۔ ایک خاتون، آج ہر خاتون کو دیکھ کر جو جہاں وائرل ہو جائے، جو جہاں مشہور ہو جائے، اس کو دیکھ کر اس جیسی زندگی بنانے کے لیے تیار ہے، مگر اس کی نگاہ نہ فاطمہ زہرا پر ہے نہ اپنے زمانے کے امام پر ہے۔ یہ دین اور یہ مجلس اور ائمہ اطہار کی محبت یہ نہ ہو ہم امام بارگاہوں میں چھوڑ کے چلے جائیں۔ میں ایک شعر
دو مصرے اکثر کہا کرتا ہوں اس موقع پر. کسی نے کہا تھا ہمارے اسلام کی بڑی خوبصورت مصوری کی تھی کہ ہم کیسا اسلام رکھتے ہیں کہ اپنا اسلام تو ملا کی قبا ہے یارو. اپنا اسلام تو ملا کی قبا اس کو کہتے ہیں، ملا کی قبا ہے یارو، گھر میں رکھ دیتے ہیں مسجد میں پہن لیتے ہیں. کمال نہیں ہے؟ قبا لباس ہے، لباس اتارا اور رکھا جا سکتا ہے، پہنا جاتا ہے. اسلام تو اتارا نہیں جا سکتا. اگر اسلام اتار دیا تو پھر مسلمان نہیں رہیں گے. یہ لباس کی طرح سے نہیں ہے. خوب ہم فاطمی ہیں، ہم حسینی ہیں کب؟ جب ہم مسجد و امام بارگاہ و مجلس میں ہیں. نا آغایان محترم، ہم فاطمی ہیں جب ہم زندگی میں جس بھی مقام پر ہیں، جس بھی حیثیت سے ہیں. ہمیں اپنی خواہشات کو، خود کو آگے لے کر بڑھنا ہے. مد نگاہ کس کو رکھیں کہ دنیا بھی کامیاب ہو، آخرت بھی بہترین ہو جائے؟ مد نگاہ اہل بیت کو رکھو، مد نگاہ رسول اللہ کو رکھو، مد نگاہ زمانے کے امام کو رکھو، مد نگاہ فاطمہ زہرا کو رکھو، مد نگاہ حسین ابن علی کو رکھو. یہ مد نگاہ ہوں، یہ مد نظر ہوں. ان کی خواہش اپنی خواہشات پر مقدم ہو. اور تیسری خواہش جناب سیدہ کی ہے کہ پروردگار جب تک زندہ رہوں خدا کی راہ میں انفاق کرتی رہوں، خدا کی راہ میں خرچ کرتی رہوں. وہ لوگ جو میں اور آپ جو ہمیشہ طلب کرتے ہیں خدا ہمیں یہ بھی چاہیے، خدا ہمیں یہ بھی چاہیے، خدا ہمیں یہ بھی چاہیے، اب ان کے لیے بڑا مشکل ہے خدا سے ایسی دعا طلب کرنا. ایک صحابی رسول ہے اور بڑا پریشان ہے. اس کی پریشانی کی وجہ یہ کہ اس کے گھر میں کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے. اس کی زوجہ نے اس سے تقاضا کیا کہ اس برے حالات میں کہ جہاں تمہارے بچے رو رہے ہیں، گھر کے حالات خراب ہیں، خوب یہ حالت جا کے رسول اللہ کی خدمت میں بیان کرو تاکہ رسول اللہ کچھ مدد کریں تمہاری. غور کیجئے گا اہل بیت کس طرح ہماری رہنمائی خدا کی جانب کرتے ہیں. یہ شخص رسول اللہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا، اس نے گیا تاکہ اپنی مشکل بتائے اور رسول اللہ سے مشکل کا حل لے. لیکن جیسے ہی رسول اللہ کی محفل میں داخل ہوا تو رسول کی زبان میں یہ جملے تھے. کہا جو ہم سے مدد طلب کرے گا ہم یقیناً اس کی مدد کر دیں گے، لیکن اگر کوئی شخص مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اپنے خدا پہ بھروسہ کرے تو خدا اسے اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا. اس نے یہ بات سنی اور لوٹ کے گھر آ گیا. اپنا مدعا، اپنی مشکل رسول اللہ کو نہیں بتائی. لیکن جیسے ہی گھر آیا، اب گھر کے حالات دیکھے، وہی فقر، وہی فاقہ، کھانے کو کچھ نہیں، بچے بھوکے. اگلے دن پھر ارادہ کیا، کہا میں جاؤں گا رسول اللہ کو اپنے حالات بتا کر آؤں. دوسرے روز پورے عزم و ارادے کے ساتھ پھر رسول اللہ کی محفل میں داخل ہوا. لیکن جو ہی داخل ہوا رسول اللہ پھر انہی جملوں کو تکرار کر رہے تھے. کہ اگر کوئی ہم سے مدد طلب کرے گا تو ہم یقیناً اس کی مدد کریں گے، لیکن اگر کوئی اپنے رب پہ بھروسہ کرے تو خدا اسے اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اس نے دوسرے دن بھی یہ بات سنی، لوٹ کے گھر آ گیا. گھر آیا تو گھر میں پھر وہی فقر، وہی فاقہ، وہی مشکل، وہی پریشانی. اس نے تیسری مرتبہ پھر ارادہ کیا کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں جاؤں گا، اور اس دفعہ تو جا کر اپنے حالات بتا ہی دوں گا کہ میں کس کیفیت میں زندگی گزار رہا ہوں. جب تیسرے دن، داستان راست میں شیخ مطہری نے ذکر کیا اس کو، جب تیسرے دن رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا، رسول اللہ کی زبان پر تیسرے دن بھی یہی کلمات جاری ہیں، جو ہم سے مدد طلب کرے گا ہم یقیناً اس کے مددگار ہیں، لیکن اگر کوئی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اپنے خالق پہ بھروسہ کرے تو خدا اسے اپنے فضل سے غنی کر دے گا. کہا جب تیسری دفعہ رسول اللہ کی یہ بات سنی نا، دل میں اطمینان آ گیا. پہلی دو مرتبہ یہ اطمینان نہیں حاصل ہوا تھا، تیسری مرتبہ دل میں اطمینان آ گیا، سکون پیدا ہوا.
کا اس سکون کے حصول کے بعد مطمئن قدم اٹھاتا ہوا یہ شخص اپنے گھر کی طرف آیا، یہ صحابی رسول، اور اس نے بیٹھ کر یہ تفکر کیا، سوچا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ خوب اس نے کہا میں جنگل جا کے لکڑی کاٹ سکتا ہوں، لیکن لکڑی کاٹنے کے لیے کلہاڑی چاہیے تھی، کلہاڑی اس کے پاس نہیں تھی۔ اس نے اپنے محلے دار سے کلہاڑی ادھار لی اور جنگل جا کے لکڑی کاٹنا شروع کر دی۔ چند دن گزرے تھے، اس نے ادھار کی کلہاڑی واپس کی اور اپنی محنت کی کمائی کی ایک کلہاڑی خرید لی۔ یہ مسلسل محنت کرتا چلا گیا، خدا پہ بھروسہ کر کے خدا برکت دیتا چلا گیا، اور ایک وہ وقت آیا کہ جب اس کے گھر میں، جس کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، اس کے گھر میں نوکر اور کنیزیں تھیں۔ رسول اللہ اس کے ہاں تشریف لائے اور اسے دیکھ کر کہنے لگے کہ دیکھو میں نے کہا نہیں تھا کہ اگر کوئی مخلوق سے بے نیاز ہو کر اپنے خالق پہ بھروسہ کرے تو خدا اسے اپنے فضل سے غنی فرما دیتا۔ اگر اس اعتماد کی ضرورت ہے خدا کی بارگاہ میں، اگر یہ اعتماد آ جائے تو میرے اور آپ کے قدم انفاق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جو انفاق نہیں کرتا نا، جیب میں ہے، بچا ہوا ہے، ضرورت سے ہٹ اضافی ہے، لیکن کسی پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ خدا پہ سوء ظن رکھتا ہے۔ جس کے بارے میں یقین اور اطمینان ہونا چاہیے، اس پروردگار پہ سوء ظن رکھتا ہے، اس خدا سے متعلق سوء ظن کا شکار ہے۔ جس نے اب دیا ہے وہ پھر نہیں دے گا، وہ یقیناً عطا فرمائے گا، لیکن کب؟ اس کی عطا نہیں رکے گی اگر تم اپنا در عطا کے لیے کھلا رکھو گے، وہ عطا کرتا رہے گا۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ پروردگار جب تک زندہ رہوں خدا کی راہ میں انفاق کرتی رہوں۔ اور کیسے کیسے انفاق کیا؟ کیا حالت روزہ ہے۔ آقا اگر مجھے دن میں ایک وقت کی روٹی نہ ملے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یہ ابھی ماہ مبارک آ رہا ہے نا، ماہ مبارک رمضان، وہ آپ دیکھیے گا وقت افطار یہ باہر روڈ پہ کھڑے ہو جائے گا، کیفیت دیکھیے گا کیا ہے۔ ہر فرد دوسرے سے بچ کے چلے گا، کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کا روزہ ہے اور ایک کو ہر ایک سے خطرہ ہے۔ یہ کیسا روزہ ہے جو انسان کو اپنے اوپر ہی کنٹرول نہیں پیدا کرنے دیتا؟ روزہ تو مقرر ہی اس کے لیے کیا گیا تھا۔ اہل بیت نے 3 دن روزہ رکھا اور تینوں دن افطار صدقہ کر دیا گیا۔ اب جناب سیدہ ان 3 دنوں میں افطار آمادہ کرتی ہیں، ہر روز گھر کے کام کر رہی ہیں، گھر کے معاملات میں مصروف ہیں، اور یقیناً گھر کے کام اتنے آسان نہیں تھے اس وقت میں، مشکل کام تھے۔ بی بی وہ تمام کام کنیز ہونے کے باوجود، ایک دن کنیز کی باری، ایک دن جناب سیدہ نے کہا میں خود کروں گی، بی بی یہ تمام کام انجام دے رہی ہیں، اور 3 دن مسلسل روزہ ہے، غذا میسر نہیں ہے۔ ایک وقت کی روٹی نہ ملے ہم خدا پہ شک کرنے لگتے ہیں کہ پروردگار میری نمازیں پوری ہیں پھر بھی روٹی نہیں دیتا، فلاں موبائل کا ماڈل مارکیٹ میں آ گیا اس نے خرید لیا، میں نماز پڑھتا ہوں مجھے پھر نہیں دیتا۔ شکوے۔ جناب سیدہ 3 دن حالت روزہ میں، مسلسل روزہ۔ جب رسول اللہ کو معلوم ہوا کہ علی کے گھر کی یہ کیفیت ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، رسول اللہ گھر میں تشریف لائے، جناب سیدہ کو تلاش کیا۔ میں اور آپ ہوتے تو یقیناً اس کیفیت میں بستر میں لیٹ کے واویلا کر رہے ہوتے، لیکن جب پورے گھر میں ڈھونڈا نا کہ فاطمہ زہرا کہاں ہے، تو قامت فی محرابہا، فاطمہ زہرا کو محراب عبادت میں عبادت کرتا ہوا پایا۔ یہ شخصیت ہے، یہ حسن ظن ہے اپنے پروردگار پہ۔ اگر تھوڑی سی نعمتیں کم ہو گئی تو انسان سوء ظن نہ کرے اپنے خدا پہ۔ جو کچھ خدا نے عطا کیا بی بی انفاق کرتی چلی گئی۔ وہ وقت بھی آیا کہ سیدہ کو جب رسول اللہ نے معین فرمایا تھا نا گھر کے کام کے لیے جناب سیدہ کو اور گھر کے باہر کے کام کے لیے علیہ السلام کو، تو بی بی کہتی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ رسول اللہ نے مجھے گھر کے کاموں کے لیے معین کیا،
گھر کی ذمہ داریاں مجھے دی ہیں اور باہر کے کام علی انجام دیں گے. لیکن یہی بی بی جب دیکھا کہ اب علی کی مددگار، علی کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو سیدہ نے یہ نہیں کہا میرا فریضہ صرف ابھی چکی چلانا اور روٹی پکانا ہے. کہا نہیں، اس وقت پہ ذمہ داری اپنے ولی کی امامت کا دفاع کرنا ہے. گھر کو چھوڑا، دربار میں آ گئی. اصحاب رسول کو دوبارہ دین پڑھانے آ گئی، حمد و شکر سکھانے آ گئی، توحید و نبوت و امامت کا مقام بتانے آ گئی. یہ انفاق فاطمہ ہے. انفاق یہی ہے جو خدا نے دیا ہے، جو صلاحیت دی ہے، جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے انفاق کرو، خرچ کرو، ضرورت پڑنے پہ اسے استعمال کرو. جناب سیدہ نے دیکھا کہ اس وقت علی نہیں بول سکتے، اگر علی بولے اندرونی خانہ جنگی سے دشمن فائدہ اٹھا جائے گا، لیکن میں بول سکتی ہوں. پھر بی بی نے موقع تلاش کیا کہ کیسے قیام کا آغاز کروں. جس طرح حسین ابن علی، حسین نے دلیلیں دی، کہا میں یزید کے خلاف کیوں اٹھ رہا ہوں؟ رجل فاسق، شارب خمر، معلن بالفسق اور قاتل نفس محترمہ. یہ 4 دلیلیں. ان 4 دلیلوں کی وجہ سے حسین یزید کے خلاف قیام کر رہے ہیں. یہ غلط فہمی ہے کہ یزید نے بیعت کی تو بیعت طلب کی تو حسین نے قیام کر دیا. یزید نے بیعت طلب کر کے حماقت کی، حسین نے اسی کو فرصت میں تبدیل کر کے یزید کے خلاف قیام کا آغاز کر دیا. جب علی سے امامت غصب کر لی گئی سب خاموش رہے، لیکن جیسے ہی حکومت نے فتق غصب کیا، سیدہ نے امامت کے دفاع کی بنیاد فتق کو قرار دے دیا. قیام بنام فتق ہوگا، لیکن فتق فاطمہ کھجوروں کا باغ نہیں بلکہ چمن ولایت و امامت ہوگا. اب صرف اس بات کی دلیل میں ایک روایت جو میں ہمیشہ ہر مجلس میں کوشش کرتا ہوں کہ مومنین کو پیش کروں، اس سے خوبصورت روایت نہیں ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے، اس وضاحت کے ساتھ کہ فتق جناب سیدہ کا حق تھا، حق غصب کر لیا گیا، مگر سیدہ کی شخصیت اور خواہشات کے مطابق، جسے تلاوت قرآن چاہیے ہو، جسے زیارت چہرہ رسول چاہیے ہو، جس نے صرف خدا کی راہ میں انفاق کرنا ہو، کھجوروں کا باغ اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا. پھر گھر چھوڑ کر کیوں آئیں؟ کیونکہ کھجوروں کے باغ کا مسئلہ نہیں تھا، امت اسلامیہ کا مسئلہ تھا، الہی خلافت کا مسئلہ تھا، خدا کے مقرر کردہ ولی کی امامت کا مسئلہ تھا. امام کاظم علیہ السلام کا زمانہ ہے، ہارون الرشید عباسی خلیفہ ہے. اب دقت کیجئے گا، فتق جناب سیدہ تھا کیا؟ جس چیز نے فاطمہ زہرا کو گھر چھڑایا وہ چیز تھی کیا؟ اور دشمن نے، مد مقابل نے، حکومت نے پوری تیاری کر رکھی تھی، ہر خطرے سے نمٹنے کی تیاری ہو چکی تھی، لیکن یہ کسی کو یقین نہیں تھا کہ علی کی امامت کی دفاع میں بنت نبی اپنا گھر چھوڑ دیں گی. اس خطرے سے اس کی تیاری کسی نے نہیں کر رکھی تھی. اور جناب سیدہ جانتی تھی کہ یہ مقام، یہ جگہ موجود ہے، یہ روزنہ موجود ہے کہ جس سے غلط کو غلط ثابت کیا جا سکتا ہے، غاصب کے غصب کو عیاں کیا جا سکتا ہے، دین خدا کا تحفظ کیا جا سکتا ہے. امام کاظم علیہ السلام کا زمانہ ہے. صلی علی محمد وآل محمد. ہارون نے اپنی اچھائی ظاہر کرنے کے لیے سب کو کہا کہ اموی دور میں، بنو امیہ کے دور میں جو کچھ لوٹا گیا ہم سب واپس کریں گے. سب نے لسٹ بنائی، یہ کچھ لوٹا گیا، جس نے جو طلب کیا وہ عطا کرتا چلا گیا. امام کاظم دیکھ رہے تھے. امام علیہ السلام کو کہتا ہے مولا آپ کا بھی تو فتق چھنا تھا، واپس نہیں لیں گے؟ امام نے کہا واپس لوں گا مگر پورا لوں گا، تمام حدود کے ساتھ لوں گا. اس نے کہا مولا آپ حد معین کریں، حدود بتائیں فتق کی، میں واپس کرتا ہوں. امام کاظم علیہ السلام نے کہا اگر میں نے فتق کی حد بتا دی تو واپس نہیں کرے گا. اس شخص نے کہا آپ کے جد کے حق کا واسطہ، ہارون کہتا ہے کہ آپ حد معین کریں، فتق کی حدود بتائیں، میں واپس کرتا ہوں. امام علیہ السلام نے کہا اگر تو اتنا اصرار کر رہا ہے تو پھر سن،
فَأَمَّا الْحَدُّ الْأَوَّلُ فَأَدَنْ کا فدق کی پہلی حد ملک عدن ہے. حد الثانی سمرقند، فدق کی دوسری حد سمرقند ہے. حد الثالث افریقیہ، فدق کی تیسری حد ممالک افریقہ ہے. حد رابع سیف البحر، فدق کی چوتھی حد سیف البحر ہے. اب غور کیجئے گا، فدق مدینہ کے قریب ہے. امام حد کہاں بتا رہے ہیں؟ ایک ملک عدن ہے، ایک افریقہ ہے، ایک سمرقند ہے، ایک سیف البحر ہے. جب امام نے پہلی حد بتائی تو ہارون رشید کا چہرہ متغیر ہونا شروع ہوا، فتغیر وجہ الرشید. جب دوسری حد بتائی تو ہارون رشید کا چہرہ سرخ پڑ گیا. جب تیسری حد سنی چہرہ سیاہ ہو گیا، اور جب چوتھی حد سنی تو آگے بڑھ کے کہتا ہے مجھے یہ بتائیے پھر میرے پاس بچے گا کیا؟ امام نے کہا زہرا جو لینے دربار میں آئی وہ کھجوروں کا باغ نہیں تھا، وہ علی کی امامت تھی جس کا تو آج بھی غاصب ہے اور اس کا وارث میں موسیٰ کاظم موجود ہوں. یا اللہ صلی علی محمد. یہ فدق فاطمہ زہرا ہے. اگر غصب کیا گیا تھا تو علی نے واپس کیوں نہیں لے لیا؟ کیوں عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے تک کا انتظار کیا گیا؟ غور تو کرو، علی کے نگاہ میں فدق ہے کیا؟ کیا ایک باغ کی قیمت تھی یا مسند الہی کی قیمت تھی؟ اب مجھے اور آپ کو تحریک فاطمہ زہرا میں شامل ہونا ہے، اس لیے کہ فدق فاطمہ آج تک لوٹایا نہیں گیا. آج بھی زمانے کا امام اس لیے غیبت میں ہے کہ فاطمہ زہرا کا فدق آج بھی غاصبوں کے قبضے میں ہے. جس دن میں نے اور آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ اس وقت تو بی بی تنہا تھی، کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، ایک ایک در کھٹکایا، بی بی کی مدد کو کوئی نہیں آیا. آج میں تیار ہوں مدد کے لیے. جس دن میں نے یہ ارادہ کر لیا میں تحریک فاطمہ زہرا میں شامل ہو جاؤں گا، میں سیدہ کی تحریک کا حصہ بن جاؤں گا. اور یہی ظہور کی جانب قدم ہے. ظہور کی تیاری یہ نہیں ہے کہ اگر 17 رکعت پڑھتا تھا 51 رکعت شروع کر دوں، 51 پڑھتا تھا تو اور اس میں رکعتیں شامل کر دوں. یہ لازمی کیجئے، لیکن ظہور کی عملی تیاری ہے کہ اجتماعی ماحول اس طرح کا آمادہ کر دیجئے کہ جس میں امام تشریف لا سکیں، یہ امام کا حق امام کو پہنچایا جا سکے. لیکن اگر فدق ہی واضح نہ ہو کہ فدق فاطمہ زہرا ہے کیا دیں گے، کیا لوٹائیں گے؟ کسی عام مومن کو اگر ہم ایک دفعہ اپنے ہاں دعوت دینا کہ آ جائے اور وہ نہ آئے تو دوسری تیسری دعوت پہ شرمندہ ہو کے آ جاتا ہے. کتنی دفعہ بلاتا ہے، کتنے خلوص سے بلاتا ہے. مولا امام زمانہ کو ہم نے کتنی دفعہ بلایا اور کیسے کیسے بلایا. آقا کیوں نہیں آتے؟ کہ مولا کے جانتے ہیں تم بلا مجھے رہے ہو مگر تمہیں نہیں پتا میری مسند اور میرا مقام تمہارے معاشرے میں ہے کیا. وہ کون سی کرسی ہے، وہ کون سی مسند ہے، وہ کون سا مقام ہے جو مجھے جچتا ہے، تمہیں نہیں معلوم. تم مجھے صرف اپنی حاجتیں پوری کرنے کا دروازہ سمجھتے ہو اور تمہیں یہی نہیں معلوم کہ تمہاری سب سے بڑی حاجت اور تمہاری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے. قرآن نے کہا نا کہ تم خود کو محتاج سمجھتے ہو، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس فلاں نہیں ہے، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے. یعنی یہ ساری چیز تم فقیر ہو. کس چیز کے؟ خدا کے فقیر ہو. تمہارے پاس تمہارا اللہ نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارا رب نہیں ہے، تم اس سے دور ہو. یہ فقر ہے تمہارا. امام آ کر کیا کرتا ہے؟ امام تمام جگہوں سے رخ نظریں ہٹا کر، کیوں امام کی جانب نگاہ رکھنا ضروری ہے؟ کیونکہ خواہش ضروری ہے کہ جب تک زندہ رہیں مد نگاہ صرف امام رہے. کیونکہ اگر مد نگاہ امام رہا، امام ان نگاہوں کو خود سے ہٹا کر خدا کی طرف موڑ دے گا، رخ پروردگار کی طرف کر دے گا، رخ سیدھا کر دے گا. لیکن اگر امام سے دور ہو گئے تو پھر کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہمارا رخ سیدھا کر سکے. مومنین کرام، جناب سیدہ نے
پوری طاقت سے خاتون ہوتے ہوئے اس تحریک کا تنہا آغاز کیا. جب دربار گئیں چند بچوں کے ساتھ گئیں. اپنے 4 بچوں میں سے 2 کو لے کر گئیں. ایک زینب کو لے کر گئیں, ایک حسین کو لے کر گئیں, اور چند خواتین کو لے کر گئیں. کیوں زینب اور حسین کو ہی لے کر گئیں؟ کیونکہ یہی 2 ہستیاں ہیں جنہوں نے دربار میں جانا ہے. فرق اتنا ہے, حسین کا سر نوک نیزہ پر ہوگا اور زینب بے مکنا اجاگر ہوگی. سیدہ اپنے اس خطبے سے اپنی بیٹی کو سکھانا چاہتی ہے کہ جب ظالم اور طاغوت کے سامنے کھڑے ہو تو کچھ لہجے سے بات کی جاتی ہے, ظالم اور طاغوت کو کیسے للکارا جاتا ہے. لیکن کئی منزلیں, کئی موڑ ایسے آئے جہاں فاطمہ زہرا ٹوٹ گئی. اور ایک موڑ یہ تھا کہ جب بی بی دربار میں گئی تیز تیز قدموں کے ساتھ, جب لوٹی تو کبھی بیٹھتی تھی کبھی اٹھتی تھی. علی نے بہت دیر انتظار کیا. جو ہی گھر پہنچی علی کے چہرے کو دیکھا اور رونے لگی. شدید گریہ کیا. جب علی نے پوچھا آیا بی بی حق نہیں دیتے, کہا علی یہ کاش میں مر گئی ہوتی, فاطمہ زہرا یہ دن نہ دیکھتی, اے کاش صرف مجھے حق نہ دیا جاتا. کہا علی مجھے جھٹلایا گیا, صدیقہ کو جھوٹا کہا گیا. کہا گواہ لے کر آؤ. سیدہ کو بہت درد تھا, بہت رنج تھا, لیکن یہ مصائب رکے نہیں, آگے بڑھتے چلے گئے. اس قدر مصائب تھے کہ سیدہ کی اپنی زبانی ہے. سیدہ صبر کا پہاڑ ہے, صبر کا پہاڑ ہے. اتنی آسانی سے کوئی سیدہ کے ارادوں اور عزم کو نہیں توڑ سکتا. مگر کیا کیفیت تھی کہ بابا کی قبر پہ خود کو گرا کے کہتی تھی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی ایام سرنا لیالیا. بابا آپ کی بیٹی پہ ایسی مصیبتیں ٹوٹی, روشن دنوں پہ پڑتی, سیاہ راتوں میں بدل جاتے. کیسی مصیبتیں تھیں. عزادارو ایک اشارہ سنو صرف, اور آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں. ایک شخص رسول اللہ کی رحلت کے بعد مدینہ لوٹا, محلہ بنی ہاشم کے قریب آیا کہ رسول اللہ کے اہل خانہ کو تعزیت کرے. مگر جو ہی قریب آیا نا, اس نے محلہ بنی ہاشم سے دھواں اٹھتا دیکھا. کہتا ہے کہ اب مسلمان ادب بھول گئے ہیں کہ جس کے ہاں کوئی مر جائے کم از کم 3 دن تک اس کے گھر چولہا نہ جلنے دیا جائے, بلکہ خود محلے دار پکا کے گھر کھانا لے کر جائیں. یہ ادب بھول گئے ہیں. یہ کہتا ہوا جو ہی سیدہ کے گھر کے قریب پہنچا, اس نے کیا دیکھا, گھر میں چولہا نہیں جل رہا تھا بلکہ فاطمہ زہرا کا در جل رہا تھا. وہ دروازہ جس پہ رسول ہمیشہ رک کر سلام کیا کرتے تھے, اس دروازے کو جلایا جا رہا تھا. کتاب کا نام ہے بیت الاحزان, لکھنے والے ہیں شیخ عباس قمی. ایک خط شیخ عباس قمی نے درج کیا ہے اس کتاب میں. کہا جب کربلا کے واقعات گزر گئے نا, تو کچھ شخصیات یزید کے پاس گئیں اور جا کر کہا کہ تو نے مردوں کو قتل کیا ٹھیک تھا, تیری مرضی تھی, مگر جو تو نے خواتین کے ساتھ کیا یہ تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. جب یزید نے یہ سنا غصے میں آ گیا, اٹھا, ایک تاغچہ کھولا, ایک خط نکالا اور انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت کے ہاتھ میں دیا. کہا دیکھ سب کچھ کہہ سکتے ہیں مگر تو کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ تیرے باپ نے جو فاطمہ زہرا کے در پہ کیا تھا وہ اس خط میں میرے باپ کو لکھا تھا. اس خط کا مضمون کیا ہے؟ کہا میں در فاطمہ پر گیا اور میں نے گستاخی سے کہا علی کو باہر نکالو ورنہ دروازے کو آگ لگا دوں گا. کہا فضا آئیں اور کہنے لگیں کہ علی قرآن کی جمعآوری میں مشغول ہیں, علی باہر نہیں آئیں گے. کہا میں گستاخی کرنے لگا, اتنے میں فاطمہ زہرا آ گئی اور بی بی نے آ کر کہا میں اتمام حجت کرنے آئی ہوں. عزادارو یہ لعین کہتا ہے کہ جب بی بی نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے گستاخی کی. کہا علی کو باہر بلاؤ. علی خواتین کو کیوں باہر بھیج رہے ہیں؟ بس کہتا ہے اس کے بعد اب میری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے میں فاطمہ زہرا کے گھر میں داخل ہو جاؤں. لیکن سیدہ دروازے پر موجود تھی اور بی بی نے بڑی طاقت سے دروازے کو تھام رکھا تھا. یہ لعین کہتا ہے پہلے میں نے دروازے کو دھکا دے کر گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی, مگر سیدہ نے مجھے دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں دی. کہ میرے قریب ایک شخص تھا جس کی کمر بند میں تازیانہ تھا. کہ میں نے وہ تازیانہ نکالا اور فاطمہ زہرا کے ہاتھ پر مارا.
کا تازیانے کا لگنا تھا، بی بی کی فریاد بلند ہوئی، اس فریاد میں اس قدر شدت تھی کہ میرے قدم پیچھے ہٹ گئے اور میں نے چاہا کہ میں یہ ظلم نہ کروں۔ کہا لیکن جب میں پیچھے ہٹا نا میری آنکھوں پہ علی کے بغض کا پردہ پڑ گیا، کہا اب مجھے کچھ بھی نظر آنا بند ہو گیا، آنکھیں بند ہو گئی۔ اب میں ظلم کرنا شروع کیا۔ کیا ظلم کیا؟ کہ پہلے تازیانہ مارا، پھر دروازے کو دھکا دیا، پھر اس طاقت سے دھکا دیا کہ دروازے میں لگی میخ بی بی کے پہلو میں پیوست ہوئی۔ بی بی پکاری، فضا مجھے سنبھالیو، میرا محسن مارا گیا۔ کا جو ہی جناب سیدہ کا پہلو شکستہ ہوا، بی بی کی دروازے پہ پکڑ ذرا کمزور ہو گئی۔ کہا میں نے دروازے کو بی بی کے ہاتھوں کو جھٹکا اور گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ کہا جو ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا اور میں علی تک پہنچنا چاہتا تھا، بی بی نے اپنا ہاتھ اپنے پہلو سے اٹھایا، دیوار کا سہارا لے کر میرے سامنے پھر کھڑی ہو گئی۔ کہ جب فاطمہ زہرا میرے سامنے پھر کھڑی ہوئی، میری آنکھوں پر بغض اور غصے کا پردہ تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ لعین کہتا ہے کہ جب میں نے پھر فاطمہ کو اپنے سامنے کھڑا پایا نا، پھر وہ ظلم کیا کہ قبر میں خدیجۃ الکبریٰ کو تڑپایا، قبر میں رسول اللہ کو تڑپایا۔ جناب خدیجہ کی رسول اللہ سے وصیت تھی، یا نبی اللہ میری بات میری فاطمہ کا خیال رکھیے گا، میری فاطمہ کو کوئی مارے نہیں، خیال رکھیے گا میری بچی کے کوئی منہ پر نہ مارے۔ عزادارو یہ لعین کہتا ہے جب بی بی پھر سامنے اٹھ کے کھڑی ہوئی، میں نے اپنا ہاتھ بلند کیا، یہ ہاتھ جب لوٹا تو فاطمہ زہرا کے چہرے پر لوٹا، بی بی کھڑی نہ رہ سکی، زمین پر گر گئی۔ اور ایک اور روایت کہتی ہے اس نے ایک تماچا نہیں مارا، دونوں گالوں پر تماچا مارا، بی بی کے کانوں میں جو در موجود تھے وہ زمین پر گر پڑے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، یا غیاث المستغیث۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، حاضرین و بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، حوائج شریعہ کو روا فرما، عبادات میں خلوص عطا فرما، زیارت اربعین نصیب فرما، حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما، بحق فاطمہ زہرا راہ فاطمہ زہرا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، قلب مطہر حضرت حجت کو ہم سے راضی فرما، ظہور حضرت حجت میں بحق فاطمہ زہرا تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار و شہداء میں سے قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔